کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسین کربلا میں دین بچانے گئے تھے، تو بچائی وہی چیز جاتی ہے جسے کمایا جاتا ہے۔ تو جب تک کمانے کی اور اشاعت دین کی محنت بیان نہ ہو تو بچانے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو میرے بھائی کل اور بہنیں موجود تھے محفل میں، انہیں پتا ہے کہ کل کی گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے تک کی گفتگو کی گئی تھی۔ اور آپ نے کل سماعت کیا کہ حضرت امیر حمزہ کس بنیاد پر مسلمان ہوئے۔ اگر اب اس کو میں دہراؤں تو ظاہر سی بات ہے وقت ہی جائے گا، تو آگے کی گفتگو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ دین کے لیے زمین پر بھیجا۔ آپ غلبہ دین کے لیے زمین پہ تشریف لائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کیوں جلوگر فرمایا دین حق لے کر؟ تاکہ یہ دین تمام مذاہب پر اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، یعنی اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور آج جتنی تعداد ہے انشاءاللہ آنے والے کل میں اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اس کے بعد اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اور دنیا ایک دن دیکھے گی قیامت سے پہلے پوری زمین کے اوپر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کہنے والے نظر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اس دین کو جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا گیا تو ہمارے گھروں میں یہ جو قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں جو اذانیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، ہمارے پاس جو احادیث موجود ہے، ہمارے پاس جو اسلام کا منشور موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کا مقدس دین موجود ہے، اللہ اکبر، اتنے سمندروں کو پار کر کے اس دور میں بھی یہ دین جو یہاں تک پہنچا یقیناً کسی کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ اللہ، آئیے کل کی گفتگو میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کو زخمی کیا گیا، یعنی دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، اہل البیت نے کتنی قربانی دی ہے۔ آئیے آج اس کا ایک مختصر سا خاکہ پھر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ اللہ اکبر، دراصل آج ہمارے نوجوان نماز آسانی سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محنتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی، سورج پلٹا اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، سورج کا پلٹنا حق ہے، جابر کے بچوں کا زندہ ہونا حق ہے، اور پھر جو ہے بکری کا زندہ ہونا حق ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھانا حق ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل سچائی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تو مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی کاوشیں ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے، اور جب بھی حضور میرے گھر آتے تو میں ان کو اتنا ستاتا، اتنا ستانے کی انتہا کر دیتا کہ اگلے دن وہ تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ اللہ اکبر میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آئیں۔ اللہ اللہ، لیکن خالد کہتے ہیں میں ستا کر کے تھک جاتا، یہ سوچ کر کے کل وہ نہیں آنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول
रसूल अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करके दीन से दूर रहकर जिंदगी गुजारने वालों, मेरी कौम के जवानों, आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से अपने नबी ने कितनी कुर्बानियां दी है इस रास्ते में, उसकी एक झलक सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम मक्का में यानी मताफ काबा में, सहने काबा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और आने के बाद अरब के कुछ लोग, कुरैश के कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के गले में जो है वो चादर का फंदा बना करके डालते हैं, उस हालत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, और फिर उस चादर को इस तरह से तंग किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गला शरीफ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुबारक गला है उसको जो है वो तंग किया जाता है। बतकाज़े बशरियत बाहर की सांस बाहर की तरफ और अंदर की सांस अंदर की तरफ रुक जाती है। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होती है। जरा सोचो तो सही, हिंदुस्तान के इस माहौल में अगर हम लोग एयरपोर्ट पर या जो है वो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हो, तो हिंदुस्तान के हमारे जो बिरादरान वतन है, जो मुसलमान नहीं है, अगर कोई आगे से गुजरता है तो उसको कहते हैं देखना नहीं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में नमाज पढ़ने वाले को अभी भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चंद सियासी लोग अगर सियासत चमकाने के लिए कुछ बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क भारत की अक्सरियत नमाज पढ़ने वाले को इज्जत की निगाह से देखती है। मगर अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में लाएं और जरा गौर करें, सोचें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में है, गले में चादर डाल करके उसको तंग किया जा रहा है, गोया के गले को फांसने की और फांसी देने की कोशिश की जा रही है। जब अल्लाह अकबर ये कैफियत थी और हुजूर हालत नमाज में है, अपना दिफा भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के यार अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते हैं और ये मंजर देखते हैं, और देखने के बाद चीख पड़ते हैं और फरमाते, नादानो, जो शख्स तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, जो शख्स कहता है कि अल्लाह एक है, वादऊ ला शरीक है, हक की तरफ तुम्हें बुलाता है, तुम उसके साथ ये सलूक करते हो। और उसके बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर को जो है वो फिर खोलते हैं। जब उन्होंने ये मंजर देखा कुफारे मक्का ने, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह के रसूल को छोड़कर वो सिद्दीक अकबर पे टूट पड़ते हैं और सिद्दीक अकबर की दाढ़ी पकड़कर उनको इतना मारते हैं और पैरों से कुचलते हैं, अल्लाह अकबर, कि सिद्दीक अकबर का सर फट जाता है। यहां पर आगे बढ़कर मैं अपने नौजवानों से एक बात ये भी कहता हूं, आज जब करबला बयान होता है या माए मुहर्रम में जो वो तस्करे किए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पता नहीं किस नीयत से सहाबे किराम के हवाले से उनकी गलत छवि पेश करने की कोशिश की जाती है। याद रखना, आज हम 1450 साल या 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं, हमने दीन के लिए क्या किया, अल्लाह के रसूल के लिए क्या किया, लेकिन ये असहाबे रसूल हैं, हुजूर के सहाबा हैं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ साथ कुर्बानी दी। और जहां तक सैयदना सिद्दीक अकबर का मामला है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी कुर्बानियों का हाल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम पर एहसान किया, सबके एहसान का बदला अदा कर दिया गया है सिवाय अबू बकर के। कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक अकबर का हाल है। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में अल्लाह अकबर उक़बा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओजड़ी ला करके रख देता है। हुजूर हालत सजदा, ऊंट की ओजड़ी,
اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی. گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے کتنی وزنی ہوتی, 2 3 لوگ اٹھاتے ہیں اس کو, لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے. سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, طیبہ طاہرہ, ام الحسنین, ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے, تڑپ جاتی ہے. 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت. اللہ اکبر. ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جب وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی. جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی, بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں. اللہ کے رسول نے دعا کی, اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ نہیں جانتے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں, کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے, کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو چائے پیش کرتے ہیں, کھانا پیش کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے, آپ بھیگ رہے ہیں, لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی. کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, رات کا وقت ہے, ادھر آپ بھیگ رہے ہیں, ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں. کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے. دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ تو کرو, آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے. اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی. کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے. حج کے موسم میں حضور دین کی بات کرتے تھے تو مکے کے گنڈے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان کی بات نہ سنو, یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ, ان کی بات نہ سنو, یہ غلط بات کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور پھر جب لوگ ان کی بات سنتے تو وہ اللہ کے رسول پہ پتھروں کی برسات کر دیتے. آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے. ایک بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے حوالے سے مکمل کروں, اس لیے کہ بارش بھی ہے اور میں بہت دیر تک کے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا, لیکن صرف اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں محسوس کرو. یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کربلا میں امام کیوں گئے, تو اس کی کڑیاں ہم جوڑ رہے کہ کیوں گئے, اپنے نانا کی محنتیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو فراموش نہیں کرتی, وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو نہیں بھولتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے, یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے. تو کسی نے کہا ایک کام کرو, محمد عربی کی 2 بیٹیاں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہیں, یعنی حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم, یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں, ابو لہب کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھی, یعنی بہو تھی ابو لہب کی. تو کہا کہ ایک کام کرو, محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دو. جس وقت ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کر کے بیٹھے گی, تب محمد عربی کبھی دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. مسلمانوں, تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو, اپنے نبی سے محبت کرتے ہو, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو, اس کو رشتے نہیں آتے, تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے, ماں باپ سوتے نہیں ہیں, بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں. کواری بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے, لیکن اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے اگر طلاق شدہ بیٹی طلاق پا کر جوان کسی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ سینے پہ پہاڑ کی طرح بوجھ لگتی ہے. مسلمانوں, وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ صدمہ بھی مکے والوں نے پہنچایا کہ حضور کی 2 شہزادیوں کو طلاق دے دیا گیا اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں گھر آ گئی. میں نے یہ طلاق کے واقعات
جو ہے وہ حضور کی شہزادیوں کو کیوں اور کس طرح طلاق دیا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پر پہلے بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ اللہ کے رسول کو، قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا مکے والے بات نہیں مانتے، ادھر مکے والے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سب مل جل کر کے آتے ہیں اور کہتے کام کرتے ہیں کہ ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ ان محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو، یا کم سے کم ان کو منع کر دو کہ وہ کام نہ کرے، اگر ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، نئے دین سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کریں تو ہم جس خوبصورت لڑکی پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے، ایسی عرب کی سب سے 10 خوبصورت لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ سرداری چاہتے انہیں سردار مان لیں گے، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال جمع کر کے ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، مگر ان سے کہو وہ اللہ کے دین کی اشاعت کو بند کر دے۔ یہ پلان لے کر کے وہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بات رکھتے ہیں، اور بات رکھنے کے بعد جب ساری گفتگو رکھتے ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کی باتوں کو سنا۔ جب وہ چلے گئے تو محبت بھرے لہجے میں چچا نے کہا، میرے بھتیجے تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے مکمل عزم کے لہجے میں کہا، چچا وہ مال، عورت اور سرداری کی بات کرتے ہیں، واللہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ بند کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس راہ میں جو میری مدد کرے گا کرے گا، جو میری مدد نہیں کرے گا پھر بھی میں اللہ کی مدد پر اپنا کام جاری رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ اکبر، آئیے اس کو دھڑکتے ہوئے دل سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے، مکے والوں نے یہ کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی ان سے سلام کرے، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ نبوت کا 7واں سال تھا، تاریخ میں جو ہے وہ یعنی کہ سال الگ الگ لکھے گئے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ سال پر توجہ دینے کی بجائے صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کی بات کی گئی، اور ایک گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، اور پھر 1-2 دن کی بات نہیں، اس گھاٹی پر باضابطہ انہوں نے پیرا بٹھایا کہ بنو ہاشم کوئی بھی باہر نہ نکل سکے اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو بھی اس گھاٹی میں، جس کو تاریخ اور سیر کے اندر شعب ابی طالب کہا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچے اس گھاٹی کے اندر بلبلا اٹھتے تو گھاٹیاں گونج پڑتی، یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو، ان ہاشمی شہزادوں کو اس وقت جو ہے وہ درخت کی پتیاں کھلائی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچوں نے، خاندان بنو ہاشم کے ان ننھی سی کلیوں نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وہ دن دیکھا کہ ان کو درخت کی پتیاں اور درخت کی چھالیں چبانی پڑی۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکراتی اور وہ نرم ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کے چبایا جاتا۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ چمڑا جلا کر کے اور چمڑے کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل مکمل جلا کر اس کو پانی
پانی میں گھول کر پینے والے پی لیتے۔ ان حالات سے 3 سال تک کے خاندان نبوت گزرتا رہا، بنو ہاشم گزرتے رہے۔ یقین جانے یہ میری قوم ہے، ہم لوگ ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہزاروں مسجدوں کا سلسلہ ہے، یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہمارے گھر تک پہنچنے میں کتنی محنتیں ہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، ہم دیندار کہلاتے، مسلمان کہلاتے، مومن کہلاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حالات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب تھوڑا یہاں محسوس کرو، اس گھاٹی کے اندر کوئی چھت تو نہیں تھی نا، وہ کھلی ہوئی گھاٹی تھی۔ 3 سال میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سال میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 3 سال میں کیا اللہ اکبر وہ عرب کی کڑکتی ہوئی اور تیز و ترار دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ قربان، حضور کا پورا خاندان اس دھوپ میں ہے، اس سردی میں ہے، اس گرمی میں ہے، اس برسات میں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے 3 سال کا وقت گزارا۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ اکبر۔ یہی تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے سے پہلے، نشے کے انجیکشن جو ہے وہ جسم میں ڈالنے سے پہلے، ایم ڈی اور کتا گولیوں کا نشہ کرنے سے پہلے، کیا مسلم جوان یہ نہیں سوچتے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی اہل البیت اور ان کے اصحاب کرام نے کتنی محنتیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی، اللہ اکبر، 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اسی گھاٹی کے اندر 2 شخصیتیں بہت بیمار ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور کے چچا، اور 3 دن کے آگے پیچھے سے دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ نے دیکھا مکے والے نرم نہیں پڑ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا مکے کے باہر کوشش کی جائے تاکہ مکے کے باہر والوں کو سمجھایا جائے، منایا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں کم و بیش مکۃ المکرمہ سے نئے سڑک اور نئے راستے کے مطابق کم و بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس وقت سواری بھی موجود نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشوار گزار وادی اور گھاٹیوں سے وہ سفر پیدل طے کیا، پا پیادہ طے کیا۔ اللہ اکبر۔ سروے نمبر 10 سے گولڈن نگر پیدل آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہاں سے ہزار کھولی گولڈن نگر سے ہزار کھولی جانے پر پیدل جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن سوچو، یہ اپنے نبی کی محنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت ہے۔ آج ہم لوگ روٹی کپڑا مکان میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے نہیں سوچا حضور علیہ السلام نے یہ دین جو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا، داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، دین پہ عمل کریں گے تو لوگ ملا کہیں گے۔ میرے بھائی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کی سید العالمین کی محنتیں تو ذرا غور کرو۔